السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، بڑی خبریں ہیں اس ویلاگ کے اندر۔ ایک تو اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو گرفتار کرنے کی جناب تیاریاں شروع ہو گئیں۔ گرفتار کرنے کی اندازہ کریں آپ تو یہ دن بھی آنا تھا جس کا میرے خیال میں پوری مسلم دنیا کو بڑا بے تابی سے انتظار تھا، اور اب آخر کوئی مائی کا لاز سامنے آیا ہے جو اسرائیلی وزیر اعظم کو اب گرفتار کرنے کا سوچ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں، ویلاگ میں آگے چل کے آپ کو دیں گے، لیکن سب سے پہلے میرے خیال میں امریکہ کے لیے اب تک کی جو ایک بہت دھماکے دار خبر جو اس کے خلاف آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی فوج کی سینٹکوم نے اردن میں جو ایران کا بیلسٹک میزائل حملہ ہوا تھا اس میں اپنے 2 فوجیوں کے مارے جانے اور متعدد کے زخمی ہونے کا انہوں نے باقاعدہ اعتراف کر لیا ہے۔ سینٹکوم کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ 17 جولائی کو اردن میں امریکی سینٹرل کمانڈ اور اس کے اتحادی دستے ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں کے خلاف دفاع کر رہے تھے کہ اس دوران 2 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے جبکہ 1 امریکی فوجی تاحال لاپتہ ہے۔ اس دوران 2 امریکی سینٹکوم کے مطابق 4 امریکی فوجیوں کو طبی امداد کے لیے اردن کے ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا تھا، تاہم انہیں علاج کے بعد فارغ کر دیا گیا جبکہ معمولی زخمی ہونے والے دیگر اہلکاروں کا بھی معائنہ کیا گیا اور وہ دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں۔ سینٹکوم کا کہنا ہے کہ ہلاک امریکی فوجیوں کے اہل خانہ کو باضابطہ طور پر اطلاع کے 24 گھنٹے بعد فوجیوں کی شناخت ظاہر کی جائے گی۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز ایرانی پاسداران انقلاب نے اردن میں امریکہ کے الازرق ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا تھا، اور پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اردن میں الازرق ایئر بیس کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ حملے میں بیس پر 2 فائٹر جیٹس اور 3 امریکی طیارے تباہ کیے۔ حملے میں بیس پر فائٹر جیٹ شیلٹرز، پارکنگ ریمپ کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ جناب کتنے امریکی فوجی جو ہے وہ مارے گئے ہیں، جبکہ امریکی میڈیا میں بہت دفعہ یہ جو خبریں ہیں وہ یہ سامنے آئیں کہ جناب اس سے پہلے بھی جو ایران نے اٹیکس کیے ہیں اس میں امریکنز جو ہے ہمیشہ اس کی تعداد جان بوجھ کے جو ہے وہ کم بتاتے تھے، لیکن اب خود امریکہ یہ مجبور ہوا ہے یہ ماننے کے اوپر کہ جناب ہمارے امریکی فوجی جو ہے ایران کے اس اٹیک میں مارے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس نے ایک سینئر امریکی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے سعودی عرب میں ایک امریکی فوجی اڈے پر بیلسٹک میزائل داغا ہے۔ ادھر ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کے حوالے سے بتایا گیا کہ سعودی عرب کے شہر الخرج میں پرنس سلطان ایئر بیس کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ اڈہ امریکی فضائیہ کے ری فیولنگ ٹینکر طیاروں کی میزبانی کر رہا تھا جنہوں نے ایران پر امریکی حملوں میں معاونت فراہم کی۔ دوسری جانب سعودی سول ڈیفنس کا کہنا ہے کہ ینبع اور الخرج کو لاحق خطرات ٹل گئے ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ رات سعودی عرب کے دونوں شہروں کے لیے ممکنہ خطرے کے پیش نظر وارننگ جاری کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ ایران پر مزید حملے کی جناب منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے نئے آپشنز کا جائزہ لیا ہے جن میں ایرانی جوہری تنصیبات پر مزید حملے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ ایران سے کشیدگی بڑھنے کے پیش نظر امریکہ درجنوں ری فیولنگ طیارے اسرائیل بھجوا رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے طیارے اسرائیل بھجوانے کا مقصد ایران پر متواتر فضائی حملوں کے لیے جنگی طیاروں کو ری فیولنگ کرنے کے لیے تازہ کمک دستیاب ہونا ہے۔ تاہم ابھی امریکہ کی جانب سے نئے حملوں کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا۔ یہ اطلاعات امریکی حکام کے حوالے سے سامنے آنے والی رپورٹس پر مبنی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ مختلف عسکری آپشنز جو ہیں وہ زیر غور ہیں۔ تو جو ری فیولنگ پلانٹس جو طیارے ہیں وہ جناب اسرائیل کی جانب جو ہے بار بار بھیجے جا رہے ہیں، اور اس کی ری فیولنگ جو جہاز ہوتے ہیں، جنگی جہاز ہوتے ہیں، ان کو بھیجنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے اب آپریشنز، فلائٹ آپریشنز جو ہیں وہ فائٹر جیٹس کے سٹارٹ ہونے ہیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ تیل چاہیے ہوگا۔ یہ اس کی سب سے بڑی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ ری فیولنگ ٹینکرز جو ہیں ان کو بھیجا جا رہا ہے ایئرپورٹس کی جانب۔ اس کے علاوہ ایرانی حملے میں جناب کویت پیٹرولیم کارپوریشن کی ایک تیل تنصیب کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ کویتی پیٹرولیم کارپوریشن کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران نے ملک کی اہم تیل تنصیب کو نشانہ بنایا۔ حملے میں متعدد افراد زخمی ہوئے، بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا، تمام زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور آئل پلانٹ کو جو ہے وہ خالی کروا لیا گیا ہے۔ ایران نے کویت کے مینا الاحمدی مرکز میں کویت کی نیشنل پیٹرولیم کمپنی نارتھ پیئر کروڈ آئل ایکسپورٹ کی سہولت پر بھی حملہ کیا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر میں آگ اور دھواں نظر آ رہا ہے۔ کویت اپنی معیشت کا 90% اس مرکز پر انحصار کرتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہی یہ خبر آئی تھی، 24 گھنٹے پہلے جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی کہ کویت کے بارے میں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس وقت گفت و شنید کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی بالکل اسی طرز کا ایک سعودی عرب کے ساتھ جس طرح پاکستان کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، اسی طرح کویت بھی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ یہ ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بڑی ابھی انیشل سٹیجز کے اوپر ہے۔ ابھی فی الحال اس کے بارے میں کنفرم دونوں سائڈ سے جو ہے وہ نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ
ایران کی پاسداران انقلاب جناب دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے ہرمز میں بارودی سرنگوں سے ٹکرانے کے بعد 2 آئل ٹینکروں میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ پاسداران انقلاب کے بیان میں کہا گیا کہ امریکی انٹیلیجنس اداروں نے دھوکہ دے کر آپ نے ہرمز کے جنوب میں موجود بارودی سرنگوں والے علاقے سے 2 آئل ٹینکرز کو گزارنے کی کوشش کی جو سرنگوں سے ٹکرا گئی۔ بارودی سرنگوں کے ٹکرانے کے نتیجے میں زوردار دھماکے ہوئے اور آئل ٹینکرز میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ ایران نے ان ٹینکروں کی شناخت ظاہر نہیں کی، تاہم ملاحوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے ہدایات جاری کریں اور بارودی سرنگوں والے علاقوں میں داخل نہ ہوں۔ دوسری جانب سینٹ کام نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو ہے وہ مختصر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاسداران انقلاب کے بیشتر دعووں کی طرح یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ ادھر پاسداران انقلاب نے ایک علیحدہ بیان میں یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس نے میزائل اور ڈرون کی مشترکہ کارروائی کے دوران آپ نے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے 4 جہازوں کو روکا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ جہاز امریکی فوج کی حمایت سے خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ نے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، جنہیں کارروائی کے دوران وہیں پہ روک دیا گیا۔ ایران نے گزشتہ ایک ہفتے سے عملاً آبِ ہرمز میں آمد و رفت کے اوپر جو ہے وہ سخت پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور شمالی اور جہازوں کو آبِ ہرمز کے شمالی حصے میں ایرانی ساحل کے قریب موجود بحری راستہ استعمال کرنے کو کہا گیا ہے اور جنوبی راستوں سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جنہیں امریکہ محفوظ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ ایران نے آبِ ہرمز میں بارودی سرنگوں کا جال بچھایا ہوا ہے تاکہ اس کی بندش کو توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے علاوہ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے کی بار بار خلاف ورزی سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی صدر کے دستخط جو ہیں بے وقت ہیں اور بے معنی ہیں۔ یہ وہی معاہدہ ہے جو بیسکلی اسلام آباد میمورنڈم کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایران نے جو ہے وہ مطلب کلیئرلی کہہ دیا کہ جناب ہم اب اس سے جو ہے پل آؤٹ کر رہے ہیں۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق اپنے تحریری بیان میں ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا ہے کہ آج ایک بار پھر امریکہ نے اپنا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا ہے۔ جرائم اور وعدہ خلافیوں کا یہ سیاہ باب امریکہ کی بے ایمانی، غیر معقول رویے، ناقابل اعتماد ہونے اور بدنیتی کا ایک اور ناقابل تردید ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جبر، آمرانہ طرز عمل اور ظلم امریکہ کے نظریے اور پالیسی کا ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایران اور امریکہ کے صدور کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے حوالے سے معاہدے کی بار بار خلاف ورزیوں نے ایک بار پھر ایک بنیادی حقیقت واضح کر دی ہے کہ امریکی صدر کے دستخط بالکل بے وقت ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بیسکلی اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو یادداشت تھی اس کے اوپر امریکن پریزیڈنٹ اور ایرانی پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ سگنیچرز کیے تھے۔ یہ انہی سگنیچرز کے بارے میں جو ہے ایران کے سپریم لیڈر یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس نازک مرحلے پر سب سے اہم تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہر سطح پر قومی یکجہتی کو برقرار رکھا جائے اور اپنے عزیز وطن کی عزت، وقار اور خود مختاری کا تحفظ کیا جائے۔ ایرانی عوام اور حکام باہمی اختلافات میں پڑنے سے اجتناب کریں، ایرانی عوام اپنے حکام اور رہنماؤں پر بھروسہ قائم کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا ہے کہ تہران نے امریکہ کے ساتھ جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت طے پانے والے وعدوں کو اب معطل کر دیا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کو انٹرویو میں نائب وزیر خارجہ نے بتایا کہ ہم نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے وعدے اب معطل کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے فریم ورک کے تحت کیے گئے تمام وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے اور انہیں معطل کر دیا ہے۔ قاسم غریب آبادی کا کہنا تھا کہ ہم نے بھی اپنے وعدے معطل کر دیے ہیں، ہم ان پر عمل درآمد نہیں کر رہے اور اپنے ملک کے دفاع پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ سینٹ کام اس سے پہلے امریکی سینٹ کام کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ایران کے خلاف مسلسل 7ویں رات جو ہے وہ کارروائیوں کا اب ہم نے اختتام کیا ہے۔ سینٹ کام نے نگرانی کے مراکز، فوجی رسد کے بنیادی ڈھانچے، زیر زمین ہتھیاروں کی ذخیرہ کرنے کی تنصیبات اور بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی افواج نے دیگر وسائل کے علاوہ لڑاکا طیاروں، فضائی ڈرونز اور جنگی بحری جہازوں کا بھی جو ہے وہ استعمال کیا۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر پورے خطے میں زیادہ سے زیادہ احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں امریکی محکمہ خارجہ نے خبردار کیا کہ مشرق وسطیٰ میں شدید کشیدگی کے باعث سیکیورٹی کی صورتحال پیچیدہ ہے اور کسی بھی وقت غیر متوقع طور پر حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ اس لیے امریکی شہریوں کو اپنی سفری منصوبہ بندی پر دوبارہ غور کرنے کی سختی سے سفارش کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ امریکی شہریوں کو مشرق وسطیٰ کا سفر کرنے یا اس خطے سے گزرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جناب امریکہ اور ایران کے درمیان یہ جو حالیہ کشیدگی ہے اس کے بعد ایک اور بری خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب تیل کی انٹرنیشنل پرائسز جو ہے وہ اب $88 فی بیرل سے بھی اوپر چلی گئی ہیں اور دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس جو ہے وہ مندی کا جو ہے وہاں پہ رجحان ہے اور آنے والے ہفتے کا آغاز ہی جو ہے وہ موسٹ پرابلی مزید مندی کے ساتھ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ جہاں پہ یہاں پہ مندیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جناب پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ جو ہیں وہ پریشان ہیں، وہیں پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس میں بھی جو ہے وہ پیسہ بنانے کے چکروں کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے۔
اور خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو میڈیا کمپنی ہے اور ان کا جو ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ٹروتھ سوشل، انہوں نے ایک نئی سروس جو ہے وہ متعارف کروائی ہے۔ وہ سروس کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سوشل میڈیا پوسٹ ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر وہ جو بھی اپنی پوسٹ لکھتے ہیں یا ریلیز کرتے ہیں، جو تاجر ہیں اور مالیاتی ادارے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یا اسٹاک بروکرز یا ٹریڈرز، وہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کی ہوئی پوسٹ ہے اس کو عام پبلک سے پہلے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، اس کی کہی ہوئی بات کو تھوڑا سا پہلے حاصل کرنا چاہتے ہیں، مطلب چند منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے یا 1.5 منٹ پہلے اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے ایک سبسکرپشن فیس رکھ دی ہے، کیا اگر آپ یہ اپلائی کریں اور اس کے آپ ماہانہ پیسے جمع کرانا شروع کر دیں تو آپ کو یہ پبلک ہونے سے پہلے کچھ دیر پہلے جو ہے یہ آپ کو پوسٹ مل جائے گی، اور اس کے تحت جو ہے اگر آپ کوئی ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اتنی ایک مطلب حیران کن بات ہے کہ ایک تو امریکی صدر اور وہ اپنی دہاڑیاں جو ہے وہ پوری بنا رہے ہیں کہ اس سارے معاملے کے اندر بھی، ورنہ یہ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کبھی کوئی امریکی صدر جو ہے وہ پیسے بنانے کی خاطر جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا، لیکن وہ دھڑلے سے کر رہے ہیں اور مطلب سینہ تان کے کر رہے ہیں کہ جناب میں نے تو پیسے بنانے ہیں، میں امریکی صدر ہوں، میرا یہ سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ہے اور میں اس کے ذریعے کیوں نہ پیسہ بناؤں۔ تو دوسری جانب اس فیصلے کے اوپر امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک نئی اخلاقی اور قانونی جو ہے وہ بحث کا آغاز ہو گیا ہے کہ کیا کوئی امریکی صدر جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے۔ مطلب یہ بالکل اسی طرح ہے نا، اگر آپ پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں کہ جناب کو تیل کی قیمتوں کے حوالے سے ڈیسیجن اناؤنس ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ، اور آپ کو ایک سروس دے دی جائے کہ جناب آپ کو جو جنرل پبلک کے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا، آپ کو 10 منٹ پہلے ہی ہم بتا دیں گے۔ تو ویسے تو ظاہری بات ہے پٹرول آپ نے کیا بنانا، لیکن جو اس کی ٹریڈنگ ہو سکتی ہے، کموڈیٹی ٹریڈنگ اس کی ہو سکتی ہے، اس پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ تو یہ اس قسم کی سروس جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا یہ جب ٹریڈنگ آپ نے کرنی ہوتی ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر تو جلدی سے جلدی ریاکشن جو ہے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس خبر پہلے آ جائے اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی ٹریڈ کر لیں تو آپ اس سے جو ہے کروڑوں روپے کما سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نیا کام جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سوشل میڈیا کمپنی نے جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ حوثی جو یمن کے اندر جو حوثی ہیں جو ایرانی بیکڈ ہیں، تو ہزاروں حوثی حامیوں نے جناب یمن کے دارالحکومت صنعا میں اس چیز کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی جسے انہوں نے یمن پر سعودی عرب کی قیادت میں عائد ناکہ بندی قرار دیا ہے۔ یہ مظاہرہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب چند روز قبل حوثیوں نے صنعا ایئرپورٹ کے اوپر ہونے والے حملے کا الزام سعودی عرب کے اوپر عائد کیا تھا اور اس کے جواب میں ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے شروع کے اندر جو ہے بات کی تھی اسرائیلی وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کی تیاریاں، تو وہ جناب کس کی طرف سے ہو رہی ہیں؟ وہ ہو رہی ہیں جناب نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی جانب سے۔ آپ جانتے ہیں کہ زہران ممدانی جو ہے وہ بڑا زبردست ان کو مینڈیٹ ملا تھا، نیو یارک کے عوام نے جو ہے ان کو اپنا میئر منتخب کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کو جنگی مجرم قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی گرفتاری سے متعلق محکمہ قانون سے مشاورت جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو زہران ممدانی ہیں انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کے اندر ہی یہ بات اناؤنس کر دی تھی کہ اگر میں میئر بنا اور بنجامن نتنیاہو جو ہے وہ نیو یارک آئے تو میں ان کو گرفتار کروں گا، اور وہ دوبارہ انہوں نے بالکل یہی بات کی ہے کہ میرے سننے میں آیا ہے کہ وہ جو ہے یہاں پہ اقوام متحدہ کی جنرل کونسل کی جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے اس کے لیے وہ نیو یارک آنے والے ہیں، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا واضح نہیں کہ مجھے نتنیاہو جیسے غیر ملکی رہنما کی گرفتاری کے لیے نیو یارک پولیس کو احکامات دینے کا اختیار ہے یا نہیں، لیکن ان کی گرفتاری سے متعلق شہر کے محکمہ قانون سے جو ہے وہ میری اس وقت مشاورت جاری ہے۔ تو جناب یہ تیاری کی جا رہی ہے نیو یارک کے میئر کی جانب سے۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے حکومتی ہدایت پر نیا نوٹائم جاری کر دیا ہے جس کے تحت بھارت کے لیے پاکستان نے فضائی حدود کی بندش میں 24 اگست تک کی اب توسیع کر دی ہے۔ نوٹائم کے مطابق اس مدت کے دوران بھارتی رجسٹرڈ طیاروں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کے اوپر پابندی ہوگی۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تو بڑھ ہی چکی ہیں، وہیں پہ اب جیٹ فیول کی قیمتیں جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بڑھ گئی ہیں۔ اس سے پہلے پرائسز کافی اوپر گئی تھی، پھر کم ہو گئی تھیں، اب دوبارہ جو ہے اس کے اندر بھی 40 روپے 35 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا، یعنی جو پیسنجر پلینز ہیں جو ڈومیسٹک آپ یہ جو ایئر ٹریول کرتے ہیں یہ بھی اب دوبارہ مہنگا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری جانب یہ جو ڈیزل مہنگا ہوا ہے تو اس کے بعد پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ الائنس نے گڈس ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 15% اضافے کا جناب اعلان کر دیا ہے۔
کراچی میں صدر پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ الائنس نے مطالبہ کیا کہ ٹول ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس واپس لیے جائیں کیونکہ گڈس ٹرانسپورٹرز کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا. انہوں نے کہا کہ ٹول ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس اور چالان ختم کیے جائیں. حکومتی پالیسیوں کے باعث ٹرانسپورٹرز اپنی گاڑی کھڑی کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کا ایک اہم اجلاس مری میں منعقد ہوا. اس میں ملک کی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال کے اوپر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ذرائع کے مطابق اجلاس میں آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابات کی حکمت عملی پر بھی مشاورت کی گئی، جبکہ میاں نواز شریف کے میرپور جلسے کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس کے شرکاء کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی وجوہات سے آگاہ کیا. اجلاس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ بھی دی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ہم نے کل ایک جو ہے وہ کل یا پرسوں ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں عمران خان صاحب کی بہن نورین خان نیازی ان کو جو ہے انہوں نے ایک گفتگو کی تھی. کل سارا دن جو ہے وہ مختلف چینلز کے اوپر بھی وہ گفتگو جو ہے وہ چلتی رہی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب پاکستان اور بھارت نے مل کے جو ہے یہ جنگ لڑی تھی نریندر مودی، ورنہ نریندر مودی کو آپ کس طرح ہرا سکتے تھے؟ آپ کے خیال میں نریندر مودی ڈر گیا؟ تو اس کے اوپر نورین خان نیازی صاحبہ کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہے. ایون دو وہ پی ٹی آئی کا جو ایک کٹر وہ جو فالوور ہے نا، اس کو تو فرق نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے جو یہ کہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ فضول سے فضول بات بھی کہیں تب بھی ٹھیک ہے. یہ کٹر فالوور ایسا ہی ہوتا ہے، یہ اور اس ساری جماعتوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر ہوا یہ ہے کہ NCCI نے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے نورین نیازی صاحبہ کو جناب ایک نوٹس جو ہے وہ بھیج دیا ہے، اور 20 جولائی یعنی کہ پیر والے دن انہیں دوپہر کو جو ہے وہ پیش ہونے کا، اسلام آباد میں پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. اچھا، میری اطلاعات کے مطابق صرف انہیں نہیں بلکہ احتشام جنہوں نے ایکچولی ان کا یہ انٹرویو کیا تھا ان کو بھی جو ہے NCCI نے بلا لیا. جبکہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ میری اطلاعات کے مطابق انٹرویو تھا، یہ کبھی نشر ہی نہیں ہوا، یہ کبھی کسی یوٹیوب چینل کے اوپر نشر نہیں ہوا. لیکن اس کا کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونا شروع ہوا، اور وہاں سے یہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر آیا اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ڈسکس ہونا شروع ہوا. لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ انٹرویو کبھی بھی جو ہے وہ ریلیز نہیں ہوا. تو چلیں، نورین خان نیازی صاحبہ نے اس کلپ کے اندر جو خیالات کا اظہار کیا ہے وہ تو چلیں آن کیمرہ ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ اینکر کو کس بات کا جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا گیا. مطلب اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو سوال کرنے والا ہے، اور اس نے تو اپنے پلیٹ فارم پہ آج تک کبھی ریلیز نہیں کیا. اس کا مطلب کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ، اس کا یوٹیوب اکاؤنٹ، اس کا فیس بک اکاؤنٹ، اس کا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ، کہیں پہ بھی یہ کلپ وہاں پہ ریلیز نہیں ہوا. تو پھر صرف اس وجہ سے کہ آپ کو ٹی وی اسکرین، اور وہ تو سوال کرنے والا ہے، وہ تو سوال کرنے والا ہے، وہ ان خیالات کے ساتھ ایگری تو نہیں کرتا نا. وہ یہ تو نہیں کہہ رہا ہاں جی نورین صاحبہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، آپ نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ تو ڈس ایگری کر رہا ہے اس ساری بات سے. سو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ سوال کرنے کے اوپر بھی جو ہے وہ NCCI کا نوٹس آ جائے گا. میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے. اس کے علاوہ جناب بالی ووڈ اداکار عامر خان جو اپنی تیسری شادی کے بعد جو ہے ایک دفعہ پھر کنٹروورسی کا شکار ہوئے ہیں، تو ان کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ لارنس بشنوئی گینگ جو بدماشوں کا ایک گینگ ہے، اس نے جناب سوشل میڈیا کے اوپر ایک مبینہ پوسٹ کے ذریعے جو ہے وہ عامر خان کو دھمکی دی ہے. اور دھمکی جو ہے وہ مبینہ طور پہ اس بات پہ دی گئی ہے کہ جناب آپ لو جہاد کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ انہیں کسی صورت جو ہے یہ برداشت نہیں کیا جائے گا ان کا یہ رویہ. اور اس گینگ نے 2022 میں گلوکار سدھو موسے والا کے قتل کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد جو ہے وہ خاصی شہرت پائی تھی. اپریل 2024 میں ممبئی کے علاقے باندرا میں سلمان خان کے گھر کے باہر ہونے والی فائرنگ کی ذمہ داری بھی لارنس بشنوئی گینگ نے لی تھی. اور اسی طرح اکتوبر 2024 میں مہاراشٹرا کے سابق وزیر بابا صدیقی کے قتل کی ذمہ داری بھی اس گینگ نے قبول کی تھی. تو سلمان خان کا نام بھی اس وقت جو ہے وہ سامنے آیا تھا. گینگ کے ایک مبینہ رکن نے کہا تھا کہ بابا صدیقی سلمان خان کے قریبی ساتھی تھے، اور جو بھی سلمان خان کی مدد کرے گا وہ بھی ان کے نشانے کے اوپر ہوگا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے لارنس بشنوئی گینگ جو ہے وہ اس حوالے سے کافی شہرت رکھتا ہے، اور اب انہوں نے عامر خان کو بھی جو ہے وہ ایک دھمکی دے دی ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.